السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میری والدہ کے ساتھ 1985 میں ہوا تھا، جب ان کی عمر تقریباً 15 یا 16 سال تھی۔ یہ وہ دور تھا جب زندگی آج کے مقابلے میں بہت سادہ اور معصومیت بھری ہوا کرتی تھی۔ رات کو بجلی کا آنا جانا عام بات تھی اور اندھیرے سے لوگوں کا ڈرنا ایک فطرتی جذبہ تھا۔ اس وقت گاؤں اور بستی کے لوگ آپس میں گھل مل کر رہتے تھے، ہر کوئی دوسرے کی مدد کو تیار رہتا تھا۔ میری والدہ ایک چھوٹی سی بستی میں پلی بڑھی ہیں جو کافی سال پہلے بسائی گئی تھی۔ یہ بستی قدیم اہمیت کی حامل ہے۔ معذرت میں آپ کو یہ لوکیشن نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ پنجاب میں ہی ہے، جہاں ہر گلی اور ہر پرانا مکان ایک کہانی چھپائے بیٹھا ہے۔ یہاں کے لوگ بہترین تہذیب اور رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے والے تھے۔ بستیوں میں رات کو خاموشی چھا جاتی، صرف کہیں دور کسی جانور کی آواز یا درختوں کی سرسر سنائی دیتی تھی۔ میری والدہ کے کچھ قریبی دوستوں کا ایک گروپ تھا، بسمہ، طاہرہ اور کاشفہ۔ یہ سب مل کر اکثر شام کو بستی کے آس پاس گھومتی پھرتی، پھر کبھی درخت کے نیچے بیٹھ کر کہانیاں سنتی، کبھی کسی چھت پر جا کر چاند دیکھتے۔ مگر ان سب دوستوں میں جو یہ واقعہ پیش آیا وہ بسمہ کی طرف تھا۔ بسمہ ایک پرانی حویلی نما گھر میں رہتی تھی جو بستی کے بسنے سے بھی پہلے کا تھا۔ یہ حویلی ایک عظیم طریقے کی عمارت تھی جس کی دیواروں پہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی دراڑیں آ چکی تھیں۔ اندر بڑے بڑے کمرے، اونچی چھتیں اور لکڑی کے پرانے دروازے تھے جن کو کھولنے بند کرنے پر ایک عجیب سی آواز آتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اس میں کوئی سایہ بھی دیکھا تھا۔ بسمہ اور اس کے خاندان یہاں برسوں سے رہتا تھا اور ان کے لیے یہ صرف ایک پرانا گھر تھا، لیکن شاید ہر پرانی چیز صرف پرانی نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں صدیوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک رات میری والدہ اور ان کی سہیلیاں بسمہ کے گھر رکنے گئیں۔ حویلی کی پرانی دیواریں رات کے سکون میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس کروا رہی تھیں۔ سب لڑکیاں آپس میں مذاق کر رہی تھیں، ہنستی بولتی، مگر جیسے ہی رات گہری ہونے لگی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بسمہ نے ایک پرانا لینٹرن جلایا جو ہلکی پیلی روشنی بکھیر رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں اس مدھم روشنی میں اور بھی پرانی اور عجیب لگ رہی تھی، جیسے ان کے اندر کوئی پرانا راز چھپا ہو۔ جب سونے کا وقت آیا تو سب لڑکیاں بسمہ کے کمرے میں چلی گئیں اور اپنی جگہ بنا لی۔ بسمہ اپنے بستر پر لیٹی اور سو گئی، جبکہ باقی سب فرش پر بچھائے ہوئے بستر پر لیٹے۔ کمرے کی ہوا تھوڑی بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی انجان سا بوجھ اس جگہ میں چھپا بیٹھا ہو۔ بسمہ کے کمرے کے سامنے ہی ایک باتھ روم تھا جس کا دروازہ سیدھا ہالوے میں کھلتا تھا۔ یہ ہالوے حویلی کے اندر ایک پرانے راستے کی طرح لگتا تھا، جہاں دیوار پر پرانے تصاویر لٹک رہی تھی اور لکڑی کا فرش ہر ایک قدم پر ایک الگ ہی آواز نکالتا تھا۔ میری والدہ نے بتایا کہ انہیں ہمیشہ عجیب جگہ پر نیند آنے میں دقت ہوتی تھی، مگر اس بار یہ معاملہ نہیں ہوا، جیسے کوئی انہیں سکون دینے کی کوشش کر رہا ہو، یا شاید کوئی اس بات کا انتظار کر رہا ہو کہ وہ کب غفلت میں چلیں۔ لیکن اچانک ان کی اور طاہرہ کی ایک ساتھ آنکھ کھل گئی، جیسے دونوں نے ایک ہی وقت کسی انجان چیز کو محسوس کر لیا ہو۔ دونوں نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہالوے کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے بسمہ کے کمرے کے کھلے دروازے کی طرف جم گئے۔ ہلکی سی چاند کی روشنی ہالوے کے اندر آ رہی تھی، اور اسی روشنی میں جو انہوں نے دیکھا اس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ باتھ روم کا دروازہ دھیرے دھیرے کھل رہا تھا، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ پورا ہالوے ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا سے بھر گیا، اور ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے ہوا میں کوئی سرگوشی ہو رہی ہو، کوئی بے چین سایہ جو صرف دیکھنے والوں کو محسوس ہو۔ ایک چھوٹی سی لڑکی تقریباً 6 یا 7 سال کی ایک پرانی سی فراک پہنے ہالوے میں چل رہی تھی، مگر اس کے پیر زمین کو نہیں چھو رہے تھے۔ اس کی فراک بہت پرانی اور زرد سی لگ رہی تھی، جیسے کئی برسوں سے دھول مٹی سے گزری ہو۔ اس کے لمبے الجھے ہوئے بال اس کی چھوٹی سی گردن کے نیچے لٹک رہے تھے، مگر سب سے زیادہ ڈراؤنا تھا اس کا چہرہ، جو کہ صاف نہیں دکھ رہا تھا،
بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دھند سے ڈھکا ہوا ہو۔ وہ ہوا میں چل رہی تھی، بہت آہستہ، جیسے کوئی پانی کے اوپر لہر کر بہتا جا رہا ہو۔ میری والدہ اور طاہرہ کی سانسیں رکنے لگیں، ان کی آنکھیں اس عجیب منظر پر جم گئیں۔ وہ لڑکی حالوے سے گزرتی ہوئی سیدھا اسی باتھ روم میں چلی گئی جو بسمہ کے کمرے کے سامنے تھا، لیکن دروازہ اس کے سامنے خود بخود کھل گیا، اور جیسے ہی وہ اندر گئی وہ دھیرے دھیرے بند ہونے لگا۔ کسی نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میری والدہ اور طاہرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر دونوں اتنی دیر تک بے حس اور بے حرکت بیٹھی رہیں کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی آواز نکالنے کی، جیسے ان کا گلا بند ہو گیا ہو، جیسے اگر وہ بولیں تو وہ لڑکی واپس ان کی طرف دیکھ لے گی، یا شاید وہ صرف اسی انتظار میں ہو کہ کوئی اس کا نام لے۔ ہوا ایک دم سے اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کمرے کے کونے میں لٹکتا لینٹرن، اس کی روشنی ہلکی سی جل ملائی، جیسے کوئی اس کے قریب سے گزر گیا ہو۔ باتھ روم کے اندر سے ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی، بہت دھیمی، بہت سوکھی، جیسے کوئی برسوں سے چیخنے کی کوشش کر رہا ہو مگر اس کی آواز ہی نہ نکلتی ہو۔ طاہرہ نے میری والدہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، ان کی انگلیاں ٹھنڈی ہو چکی تھیں، پسینے سے بھری ہوئی۔ وہ دونوں اب بھی سانس روک کر بیٹھی تھیں، جب اچانک باتھ روم کا دروازہ ایک شور کی چیخ مار کر کھل گیا۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن حویلی کی پرانی دیواروں سے ٹکرائی، میری والدہ اور طاہرہ اب بھی رات کے منظر سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ ان کے ذہن میں اب بھی وہ چھوٹی لڑکی کا چہرہ دھندلا سا گھوم رہا تھا جو ہوا میں تیرتی ہوئی بے آواز باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ رات بھر ان دونوں نے ایک بھی بار نیند کی آغوش میں جانے کی کوشش نہیں کی۔ ہر چھوٹی سی آواز، ہر ہلکی سی سرگوشی ان کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میری والدہ نے ہمت کر کے بسمہ سے اس مکان کی تاریخ اور اس جگہ کی ماضی کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے سوچا شاید یہ سب صرف ان کا وہم ہو، شاید انہوں نے جو دیکھا وہ صرف ان کی تھکان کا نتیجہ ہو، مگر جو کچھ بسمہ نے بتایا وہ ان کے لیے اور بھی زیادہ حیران کن تھا۔ بسمہ نے کہا، مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں، لیکن امی کہتی ہیں کہ بہت پہلے کسی پرانے دور میں ایک دیوانے شخص نے اس گھر میں ایک چھوٹی لڑکی کو کلہاڑی سے قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر میری والدہ کا خون جم گیا۔ جو چیز انہوں نے رات کو دیکھی تھی، کیا وہ سچ میں اسی لڑکی کی روح تھی جو معصوم سے طریقے سے حالوے میں بے آواز تیر رہی تھی؟ بسمہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھر کے پیچھے جو پرانا گودام ہے اس میں عجیب و غریب نقش اور نشان بنے ہوئے ہیں جو کسی کالے جادو کا حصہ لگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص صرف ایک قاتل نہیں تھا بلکہ کسی اندھیری طاقت کا پجاری تھا، اس لیے آج بھی لوگ رات کے وقت اس گودام کے قریب جانے سے گھبراتے ہیں۔ میری والدہ اور طاہرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پہ لاکھوں سوال لکھے ہوئے تھے۔ کیا جو کچھ رات کو ان کے ساتھ ہوا وہ بس ایک وہم تھا، یا پھر وہ چھوٹی لڑکی اب بھی اس مکان میں اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے بھٹک رہی تھی؟ افواہیں یہ تھی کہ اس چھوٹی لڑکی کی کسی شیطانی رسم کے لیے قربانی دی گئی تھی۔ یہ صرف ایک قتل نہیں تھا بلکہ ایک منصوبہ بنا کر کی گئی بھیانک رسم تھی، یعنی کالا جادو، جس میں اس دیوانے شخص نے نہ جانے کس مقصد کے لیے معصوم لوگوں کا خون بہا دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس رات یہ قتل ہوا تب سے اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی رات کے اندھیرے میں چھوٹی لڑکی کی سرگوشی سنائی دیتی، کبھی کوئی دیوار پر بنے ہوئے گہرے سوراخ داغ دیکھ کر کہتا کہ یہ صرف دیوار کی پرانی حالت نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ کئی سال گزر گئے، یہ واقعہ صرف ایک پرانی کہانی بن کر رہ گیا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کا ذکر اٹھتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن جب پرانے واقعات پر گفتگو ہو رہی تھی تو بسمہ نے تسلی بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے تو کبھی کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی اس گھر میں۔ اس کے لہجے میں بے پرواہی تھی، جیسے یہ سب صرف افسانے ہوں۔ میری والدہ اس جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ روحانی چیزوں کو محسوس کر سکے۔ کچھ لوگ صرف دیواریں دیکھتے ہیں مگر کچھ ان دیواروں کے بیچ دبے ہوئے دکھ محسوس کر لیتے ہیں۔ انہوں نے دھیمی آواز میں مجھ سے یہ کہا تھا،
ان کا کہنا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو صرف دیواروں کے بیچ سے خاموشی نہیں بلکہ اس خاموشی میں چھپی چیخیں بھی سن سکتی ہیں، جن کا دل اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ ان روحوں کی جذبات اور ان کے غم محسوس کر سکتی ہیں جو اب بھی کسی جواب یا کسی انصاف کی تلاش میں بھٹک رہی ہوں۔ شاید اسی وجہ سے اس رات جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا وہ بسمہ نے کبھی محسوس نہیں کیا، یا پھر بسمہ اس گھر کے ہر ایک عجیب لمحے کی عادت ڈال چکی تھی اپنے آپ کو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور یہ واقعہ پاکستان کے ایک پرانے گھر میں ہوا تھا جو لاہور کے ایک مشہور علاقے ماڈل ٹاؤن میں تھا۔ میں چھوٹی عمر سے ہی عجیب و غریب تجربات کرتی رہی ہوں۔ میں ایسی بچی تھی جو کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی، چاہے اندھیری رات میں اکیلے لیٹنا ہو، ڈراؤنی فلمیں دیکھنی ہو یا رات کے بیچ عجیب و غریب آوازیں سننی ہو۔ کچھ مرتبہ میری ماں مجھے رات کے 1 بجے اپنی گڑیا سے کھیلتے ہوئے دیکھ لیتی تھی اور مجھے ڈانٹتی تھی۔ مجھے یاد نہیں یہ سب کب شروع ہوا، مگر میں ہمیشہ رات کے تقریباً 4:30 بجے اٹھ جاتی تھی۔ نہ کوئی آواز مجھے جگاتی تھی، نہ کوئی مجھے ہلاتا تھا، بس ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی جو مجھے اٹھنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں اٹھتی اور ڈرائنگ روم میں چلی جاتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ وہ مجھے صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک رات ایسی بھی تھی جب میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں اٹھی، مگر مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہاں کیسے آئی۔ یہ بات کئی مرتبہ ہوئی مگر والدین نے کبھی اس پر بات نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، سال گزرتے گئے اور میں 19 سال کی ہو گئی۔ میری ماں کی ایک بہت پرانی دوست بھی تھی جن کو میں بچپن سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی بیٹی بھی تھی بالکل میری عمر کی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ ایک دن ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب عائشہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں اپنا پرانا گھر یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں؟ اس نے کہا بس یوں ہی، تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اس نے تمہارے ڈرائنگ روم کے ٹی وی کے پیچھے سے رونے کی آواز سنی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی جیسے وہ مذاق کر رہی ہو، مگر وہ کبھی جھوٹی کہانیاں نہیں بناتی تھی۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں کہتی تھی کہ میں رات کے وقت اٹھتی، ٹی وی کے سامنے والے صوفے پر لیٹ جاتی اور پھر زور زور سے رونا اور چیخنے لگتی۔ میں اپنے ماں باپ سے کہتی کہ کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ خوف محسوس ہوا کیونکہ مجھے ان باتوں کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ عائشہ نے بتایا کہ میری ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں اسکول میں ہوتی تھی اور ماں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو دن کے 12 بجے ٹی وی کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ میں نے اسے چپ رہنے کو کہا کیونکہ یہ سب سن کر میری جان نکل رہی تھی۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں ہم سے پہلے ایک اور عورت رہتی تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے وہاں تھی جب تک اس گھر کی رینوویشن نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو میری ہی عمر کا تھا، مگر ایک دن گھر کے سامنے والی چھوٹی سی پول میں اس حادثے کے چند مہینے بعد رات کے تقریباً 4 بجے اس کی ماں نے نیند کی گولیاں کھا کر اپنی جان لے لی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں مردہ پائی گئی تھی۔ جب سے مجھے یہ سب پتہ چلا ہے، میں آج تک کسی نئے گھر میں پہلے دن بنا کسی مولوی سے دعا کروائے نہیں جاتی۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور یہ کہانی اب تک میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا واقعہ ہے۔ یہ سب کچھ 2017 میں ہوا تھا جب میں کراچی کے ایک پرانے علاقے لیاقت آباد میں اپنی پڑوسن خالہ کے گھر گیا تھا۔ ان کا بیٹا احسن میرا اچھا دوست تھا۔ خالہ کا گھر بہت پرانا تھا،
ایک زمانے میں یہ برٹش ایرا کا بنگلہ ہوتا تھا، مگر اب اسے فلیٹس میں کنورٹ کر دیا گیا تھا۔ خالہ کا فلیٹ 2nd فلور پہ تھا، لیکن گراؤنڈ فلور اب بند تھا۔ کہتے تھے کہ وہاں پہلے ایک پرانی مسجد تھی جو وقت کے ساتھ گر گئی، اور اب وہاں پہ صرف اندھیرا سناٹا بیسمنٹ بچا ہے۔ ایک رات میں اور احسن چھت پہ بیٹھے تھے، ہوا تیز چل رہی تھی، گلیوں میں گہرے سناٹے تھے، صرف دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نارمل باتیں کر رہے تھے جب احسن نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ زین، تجھے پتہ ہے جب سے ہم یہاں آئے ہیں میری بہن عائشہ ہر رات چیختی ہے، کبھی کہتی ہے کوئی بستر کے نیچے ہے، کبھی کہتی ہے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ مجھے ہلکا سا عجیب لگا، لیکن میں نے سوچا بچے کبھی کبھی امیجنیشن میں ایسے کہہ دیتے ہیں۔ میں نے مذاق میں کہا بس عائشہ کو ہورر موویز کم دیکھنی چاہیے، لیکن احسن کا چہرہ اتر گیا۔ نہیں بھائی، یہ سیریس ہے۔ کل رات میں نے بھی کسی کو ڈرائنگ روم میں چلتے پھرتے دیکھا تھا، جب چیک کیا تو کوئی نہیں تھا۔ میری رگوں میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، مگر ہم دونوں نے اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیا۔ رات کو چھت سے نیچے لیٹ واپس گئے، لیکن پھر جو ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے، میں گیسٹ روم میں سو رہا تھا جب ایک عجیب سی آواز نے مجھے اٹھایا، جیسے کوئی فرنیچر گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید احسن یا کوئی اور ہوگا، مگر پھر یاد آیا کہ سب تو سو چکے تھے۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور ہال وے میں جھانک کر دیکھا۔ آگے لیونگ روم تھا اور وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن ایک عجیب سی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دھیرے سے سانس لے رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہلکے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے قدم رکھا ایک عورت کی چیخ سنائی دی، ایک اتنی زور سے چیخ کہ لگے جیسے کسی نے کان کے اندر بڑی سیٹی بجائی ہو۔ میں گرتے گرتے بچا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ مجھے لگا شاید کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے اندر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی سرد مہک تھی، جیسے پرانی گیلی مٹی اور کوئی جلتی ہوئی چیز ملا دی ہو۔ میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں فوراً احسن کے روم کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی میں ہال وے میں آیا مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی تیز تیز سانس لے رہا ہے، اتنا قریبی کہ مجھے اپنی گردن پہ اس کے سانس محسوس ہونے لگی۔ میں بھاگ کے احسن کے کمرے میں گھس گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں پسینے پسینے ہو چکا تھا۔ احسن نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا، تجھے بھی آواز سنائی دی نا؟ میں نے بھی سنا تھا۔ اس رات ہم دونوں نے صبح تک لائٹ جلا کر رکھی۔ صبح خالہ نے جب دیکھا کہ دونوں کی حالت بری ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ گھر پہلے بھی عجیب عجیب چیزوں کے لیے مشہور تھا۔ پچھلے کرایہ دار بھی بنا بتائے چلے گئے تھے، لیکن سب سے زیادہ ڈر تب لگا جب احسن کی چھوٹی بہن عائشہ نے ایک بات بولی۔ جب ہم ناشتہ کر رہے تھے اس نے بیچ میں کہا، بھائی کل رات جو آنٹی آئی تھی وہ آج نہیں آئیں گی نا؟ ہم سب نے اس کو گھور کے دیکھا۔ احسن نے پوچھا، کون سی آنٹی؟ عائشہ نے کیجول ٹون میں کہا، وہی جو روز آتی ہیں، جو ہر رات آپ کے کمرے کے باہر کھڑی ہوتی ہیں۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ وہ گھر کچھ چھپا رہا تھا جو صرف عائشہ دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی جب یاد کرتا ہوں میری رگ رگ سے ایک عجیب سا ڈر نکلتا ہے۔ ہر گھر ایک مکان نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ مکان ایک کہانی بن جاتا ہے، ایک ایسی کہانی جو پھر کبھی نہیں بھولتی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔